الرحمن الرحیم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آج ہم گوگل ارتھ پہ بات کریں گے. ٹھیک ہے، اس کی کچھ بیسک سیٹنگ اور اس کو اپنے یوز میں کیسے لے کے آ سکتے ہیں. کنسلٹنٹ جب کسی چیز کے اب سروے شیٹ اس کو پیش کرتے ہیں کسی ایریے کا سروے کرنے سے پہلے، تو آپ سے پہلے اس کا رفلی وہ اندازہ لگا چکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ جو این جی ایل یا جو کوآرڈینیٹ سے لے کے آتے ہیں اس سے ایک رفلی وہ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے ہی اس چیز کو ایک اچھے طریقے سے ویریفائی کر لیتے ہیں، تاکہ آپ کے ڈیٹے کو اور گوگل ارتھ کے ڈیٹے کو ملانے کے بعد جب کوئی چیز ڈیزائن تیار کرتے ہیں تو تقریباً 50 یا 60% ان کو اندازہ یہیں سے لگ جاتا ہے کہ جو آپ نے سروے کیا ہے وہ کتنا ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ چیز اس وقت ہی بہت ضروری پیش آتی ہے جب آپ جی پی ایس سے کوئی زون وغیرہ آپ نے کریٹ کرنے ہو، کسی زون میں کام کر رہے ہیں. تو میں سب سے پہلے اس کو ذرا بالکل اس کو گریڈ کو آف کروں، اسٹیٹس بار کو آف کروں. ٹھیک ہے، ابھی یہاں پہ دیکھیں، ابھی گوگل ارتھ ہے، بالکل سمپل ہے، اس میں کوئی گریڈ وغیرہ شو نہیں ہو رہی اور نہ ہی نیچے کوآرڈینیٹ شو ہو رہے ہیں. تو اس کے لیے ان سب کو بعض اوقات جب گوگل آپ انسٹال کرتے ہیں بائی ڈیفالٹ تو اس میں کچھ چیزیں مسنگ ہوتی ہیں. تو ان کو کس طرح آپ کر سکتے ہیں آن؟ سب سے پہلے اس میں گریڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو وہ گریڈ کیا چیز ہے، وہ گریڈ اصل میں آپ کے جہاں آپ کام کر رہے ہیں، چاہے پاکستان میں، چاہے سعودیہ میں، چاہے عمان، دبئی، قطر، تو وہ گریڈ جو WGS84 کوآرڈینیٹ سسٹم ہے، تو پوری دنیا کو انہوں نے کچھ زون میں تقسیم کیا ہوا ہے. تو سب سے پہلے ویو میں جائیں، یہاں سے گریڈ شو کریں. یہ گریڈ شو ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ وہ زون ہے، ٹھیک ہے، جس کو انہوں نے تقسیم کیا ہوا ہے. جیسے جیسے آپ اس کو زوم ان کرتے جائیں گے تو وہ زوم بائی ڈیفالٹ زوم ہوتے جائیں گے. تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کوآرڈینیٹ ملے ہوتے ہیں جی پی ایس کی بیس سیٹ کرنے کے لیے، تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ زون میں کس زون میں کام کر رہے ہیں. تو اس کے لیے بہت اچھا ہے، آپ سمپلی یہاں پہ لاگ آن ہو. ٹھیک ہے، اور لاگ آن ہونے کے بعد یہاں سے گریڈ ایکٹیو کریں اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کس زون میں کام کر رہے ہیں. میں جو کہ یہاں پہ اس وقت ارر میں ہوں. ٹھیک ہے، تو جو ہمارا زون ہے وہ تقریباً 37 بنتا ہے. تو دیکھیں 37 ہے، اور جیسے ہی آپ زوم ان ہو جائیں گے وہ زون غائب ہو جائے گا. تو اس کے لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری چیز اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی کہ نیچے آپ کے پاس کوآرڈینیٹ شو نہیں ہو رہے. اس کے لیے آپ ٹول میں جائیں گے، آپشن میں جائیں گے. ٹھیک ہے، آپشن میں جانے کے بعد یہ ایک ڈائلاگ باکس کھلے گا. تو یہاں پہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے پاس یہاں پہ ہائی لائٹ نہیں ہے. مثال کے طور پہ بعض اوقات جو گوگل ارتھ ہے وہ ڈیسیمل ڈگری میں ہوتا ہے، تو وہ آپ کے پاس جو کوآرڈینیٹ ہوں گے وہ کچھ اس طریقے سے ہوں گے، جیسے لیٹیٹیوڈ لانگٹیوڈ میں ڈیسیمل ڈگری میں ہوں گے. ٹھیک ہے، اور نیچے آپ کے یہاں پہ کوئی چیز شو نہیں ہو رہی. تو یہ شو کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ اسٹیٹس، اس چیز کو اسٹیٹس بار کہتے ہیں. وہ ویو میں جائیں اور یہ جو اسٹیٹس بار ہے وہ آپ کا ہائڈ ہے. ٹھیک ہے، ان ہائڈ ہے. اس کو جیسے آپ ہائڈ کریں گے تو یہ دیکھیں، یہ آپ کے جتنے بھی کوآرڈینیٹ ہیں یہ لیٹیٹیوڈ اور لانگٹیوڈ میں شو ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کو آپ یہاں سے ہائڈ اور ان ہائڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس شو نہیں ہو رہے تو اسٹیٹس بار کو شو کریں اور وہ یہاں سے شو ہو جائیں گے. دوسری چیز کہ ان لیٹیٹیوڈ اور لانگٹیوڈ کو ہم UTM فارمیٹ میں کیسے تبدیل کریں گے، اس کے لیے بہت سمپل ہے. ٹول میں جائیں، آپشن میں جائیں، یہاں پہ یہ آپ کے پاس ہر چیز شو ہے. ڈیسیمل ڈگری، ڈگری منٹ سیکنڈ، ڈگری ڈیسیمل منٹس، یونیورسل ٹرانسورس میریکٹر. ٹھیک ہے، اس کو کلک کریں گے تو آپ کے پاس جو کوآرڈینیٹ جو ایکچوئل میں ایک سرویئر استعمال کرتا ہے، ایسٹنگ نارتھنگ، اس کے ساتھ وہ نیچے شو ہو جائیں گے. یہ آپ کے سامنے شو ہو رہے ہیں، یہ ساتھ میں ایلیویشن شو ہو رہی ہے. ابھی جو چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، مثال کے طور پہ اگر آپ کسی بھی ایریا میں سعودیہ میں کام کر رہے ہیں تو آپ کو کوڈ مل جاتے ہیں یا کوآرڈینیٹ مل جاتے ہیں، تو ان کے پاس زون کا آپ کو کنفرم نہیں ہوتا. تو وہ آپ کام کرنے سے پہلے یہاں سے کنفرم کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ابھی میں اس کی ڈائریکشن تھوڑی سی یہاں سیٹ کروں ذرا. ٹھیک ہے، تو ایک سمپل سی چیز ہے، یہ اس میں اتنا کوئی وہ نہیں ہے، ایشو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہو تو آپ اس میں سے ایزیلی آپ اپنا کام کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اس کی پوری سیریز ہوگی جس میں آہستہ آہستہ بتاؤں گا کہ اس میں آپ کیسے جو اسٹیٹک پوائنٹ ہوتے ہیں وہ کیسے میجر کرتے ہیں اس کا، اور اس کا ڈفرینس اس میں کیسے چیک کریں گے. تو سب سے پہلے آپ چلتے ہیں کسی بھی روڈ کو یہاں پہ کلک کریں. مثال کے طور پہ یہ کچھ روڈز ہیں بھائی، یہ کچھ سیٹنگز ہیں، یہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے یہ کیا چیزیں ہیں. تو آج ہم جس چیز سے بات کریں گے وہ یہ ہے کہ آپ سمپلی یہاں سے پوائنٹ لیں. ٹھیک ہے، پوائنٹ لینے کے بعد اس پوائنٹ کو جیسے ہی آپ یہاں سے روٹیٹ یا اس کو موو کریں گے تو یہ آپ کے پاس یہاں سے، ٹھیک ہے، ایسٹنگ اور نارتھنگ، اور یہ اس کا زون. ٹھیک ہے، تو
اگر بالفرض آپ اس ایریا میں کام کر رہے ہیں، آپ کے پاس کوآرڈینیٹ پہلے سے موجود ہوں گے، تو ان کو آپ ویریفائی کرنے کے لیے کہ آپ کے پاس زون کون سا ہے، سمپلی آپ ایک پوائنٹ کو یہاں سے کلک کریں. ٹھیک ہے، اس کو پھر دوبارہ کینسل کرتا ہوں. ابھی جیسے آپ اپنے ایریا میں ان ہو گئے ہیں، تو وہ جو گرڈ تھی وہ آپ کی آف ہو چکی ہیں، دیکھیں. ٹھیک ہے، جیسے ہی آپ اندر جائیں گے تو وہ گرڈ آف ہو جائیں گے. تو اس میں ایک ہمارے دوست تھے خمیس میں تھے، وہ ان کا نام تھا، کیا نام تھا میرے ذہن میں نہیں آ رہا، خضر صاحب سے. تو وہ کہہ رہے تھے زون کا کیسے پتہ چلے گا. تو میں ان کے لیے یہ کہ سمپلی یہ آپ دیکھیں، کوئی بھی پوائنٹ یہاں سے کلک کریں گے، ضروری نہیں کہ آپ کے اپنی لوکیشن کے پاس ہوں، بس ایریا آپ کا وہ ہونا چاہیے. تو یہ 37 آپ کا زون ہے. باقی آپ کے یہ جو ہیں یہ اکثر میں ضرورت پڑتی ہے جی پی ایس میں انٹر کرنے کے لیے. جب اس کی پروجیکشن آپ انٹر کرتے ہیں نا، تو ڈیٹم لیول اور پروجیکشن کے لیے وہ آپ سے زون مانگتا ہے، تو اس کو زون دینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو آئیں چلتے ہیں. اس کے علاوہ یہ کچھ اوپر آپشن ہے. ٹھیک ہے، یہ فائل ہے، اس میں آپ اپنی کسی بھی امیج کو سیو کر سکتے ہیں. آج اس کا ایک پہلا ٹیوٹوریل ہے، تو انشاءاللہ آگے آپ آہستہ آہستہ دیکھیں گے. یہ گرڈ کو آپ ہائڈ اور ان ہائڈ کر سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا. یہ اسٹیٹس بار، اس چیز کو اسٹیٹس بار کہتے ہیں. تو سب سے پہلے آج چلیں گے ہم کہ اب جب آپ کوئی کام سروے کرتے ہیں، تو سروے کرنے سے پہلے جب آپ کی شیٹ آپ سبمٹ کرتے ہیں کنسلٹنٹ کے پاس، تو کنسلٹنٹ جب سائٹ پہ چیک کرنے سے پہلے ہی اس کو، ٹھیک ہے، یہ میرے ساتھ ہوا ہے تو میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا کام جو 50% ہے وہ وہیں پہ وہ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے چیک کر لیتے ہیں. کیسے؟ مثال کے طور پہ یہاں سے کوئی بھی روڈ ہو، جیسے آپ یہی لگا لیں پرنس عبدالعزیز بن مسعد بن روڈ ہے. تو اگر آپ یہاں پہ سروے کر رہے ہیں یہاں سے لے کے یہاں تک، تو اس کو آپ سمپلی یہاں سے پہلے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس ہے کتنا. تو یہ اب آپ کے پاس ایک ونڈو کھلے گا، یہ پاتھ ہے، یہ پولیگون ہے، یہ سرکل ہے، یہ 3D پاتھ ہے، یہ 3D پولیگون ہے. تو ہم کو سمپلی لائن چاہیے، اور لائن کی ڈائمینشن کیا ہے، یعنی آپ کس طریقے میں کام کر رہے ہیں، فٹوں میں کر رہے ہیں، سینٹی میٹر میں، میٹر میں، کلو میٹر میں. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی سعودی میں میٹر ہی چلتے ہیں. تو آپ یہاں سے سمپلی اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ یہ کتنے کلو میٹر آپ کا جو ایریا ہے اپروکسیمیٹلی اس میں. اور جو آپ کی جو ہوگی وہ کیا کہتے ہیں اوریجنل جو ڈائمینشن ہوگی، اس میں اتنا فرق نہیں آئے گا. آپ مثال کے طور پر یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں. ٹھیک ہے، یہاں پہ کلک کرنے کے بعد وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہاں تک تقریباً یہ 443 میٹر اشاریہ 22 ہے، یہ میپ لینتھ ہے. اور جو گراؤنڈ کی لینتھ ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ 443.35 ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس میں اور اس میں تقریباً کتنا فرق ہے، 22 اور 35، تقریباً میرے خیال سے 13 سینٹی کا فرق ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو میں کلیئر کرتا ہوں. ایک یہ چیز تھی. اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ ایک پولیگون ہے. ٹھیک ہے، اس کو پولیگون کو میں ایڈ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، سمپلی ایڈ کرنے کے علاوہ کہ آپ اگر آپ بالفرض یہاں سے لے کے یہاں تک سروے کرتے ہیں کسی بھی ایریے کا، تو سمپلی آپ یہاں پہ کلک کریں. ٹھیک ہے، کلک کرنے کے بعد جیسے جیسے آپ پاتھ لگاتے جائیں گے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کا پاتھ یہاں پہ ایڈ ہوتا جائے گا. میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ کا پاتھ ایڈ ہو رہا ہے لیکن وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ اسٹائل کلر میں جائیں. یہاں پہ جو آپ کی لائن کی جو وڈتھ ہے وہ بہت کم ہے، اس کو تھوڑا سا انکریز کریں. میں جیسے 5 کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ تھوڑی سی یہاں پہ ہائی لائٹ ہوئی ہے. تو میں اس کو تھوڑا سا زیادہ کرتا ہوں، 10 کرتا ہوں تو یہ زیادہ ہو جائے گی. تو یہ اپنے حساب سے آپ اس کو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس کی اوپیسٹی ہے کہ آپ اس کو کتنی اس کی اوپیسٹی ہونی چاہیے. اور یہ کلر ہے، کلر آپ یہاں سے اپنی مرضی سے چینج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اسٹائل ہے. ٹھیک ہے، ویو ہے، یعنی کہ جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں لیٹیٹیوڈ اور لانگٹیوڈ، اس کی جو لیٹیٹیوڈ اور لانگٹیوڈ ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس کی جو ایلیویشن ہے، یعنی کہ آپ اگر پاتھ لگا رہے ہیں، جو آپ اس پہ پروفائل کریٹ کریں گے وہ آپ کو کیسے چاہیے، وہ کلیم ٹو گراؤنڈ یعنی گراؤنڈ سے ریلیٹیو ہو، یا کلیم ٹو سی فلور یعنی جو آپ کا سی لیول ہے، یعنی جیسے جس طرح کو ہم اس سیلاب کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر پانی یہاں سے گزرا ہو تو اس کا کیا لیول ہے، ریلیٹیو ٹو گراؤنڈ. تو اب میں یہاں پہ ایبسولوٹ کرتا ہوں کہ جو ایبسولوٹ ایلیویشن ہے وہ دے مجھے. ٹھیک ہے، اس ایلیویشن میں اور جو آپ لے کے آئیں گے اس میں اتنا فرق نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اس کو میں جسٹ سمپلی پاتھ مکمل کرتا ہوں اپنا. ٹھیک ہے، پاتھ مکمل کرنے کے بعد ٹھیک ہے، یہ پاتھ ٹھیک ہے، اس کو جسٹ میں یہاں پہ لگاتا ہوں. لگانے کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس کو کرنا کیا ہے. تو اسٹائل کلر اس کی وڈتھ جو ہے نا تھوڑا سا بڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو جسٹ ہم نام دیتے ہیں TEST ٹیسٹ PROFIL پروفائل. ٹھیک ہے، اس کو یہاں سے اوکے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے اس کو اوکے کریں گے، یہ کرنے کے بعد یہ پاتھ یہاں سے آپ کو بھی نظر نہیں آ رہا، تو اس کے لیے آپ یہاں پہ جائیں. ٹھیک ہے، اس کی آپ
ٹیسٹ پروفائل یہ تھا، ٹھیک ہے. اس کو آپ اس میں کچھ 1 منٹ، تو اس پاتھ کو ہم یہاں سے لگائیں گے، پھر دوبارہ تھوڑی سی مسنگ ہو گئی تھی، ٹھیک ہے. اب یہاں سے لگا سکتے ہیں TEST ٹیسٹ PATH ٹیسٹ پاتھ، ٹھیک ہے. اس کو کوئی بھی کلر دے سکتے ہیں، اس کی ویڈتھ وغیرہ آپ یہاں سے سیٹ کر سکتے ہیں. آپ کی جو میئرمنٹ ہے آپ نے کس سے میئر کرنا ہے، میٹرز میں کرنا ہے کلو میٹر میں، ٹھیک ہے. تو اس کو جسٹ اوکے کرتے ہیں. اور اس کو اوکے کرنے سے پہلے آپ کو یہیں پہ اس کی پہلے سیٹنگ کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے. پاتھ کو نام دیں گے TEST ٹیسٹ PATH ٹیسٹ پاتھ، ٹھیک ہے. اس کی جو بھی آپ نے سیٹنگ اپنے حساب سے کرنے کے بعد، ٹھیک ہے، میٹرز میں، تو یہاں سے آپ نے اس کو اوکے نہیں کرنا. سب سے پہلے اپنا پاتھ لگانا ہے، ٹھیک ہے. پاتھ سے مراد پولیگون، ٹھیک ہے. تو اس کو آپ نے جیسے جیسے آپ نے کام کرنا ہے، جیسے آج سے مراد کہ جب بھی آپ جہاں بھی کام کرنا چاہیں گے جس حساب سے جس ایریے میں، تو اس کو سمپلی آپ کو کلک کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے. تو یہ جیسے جیسے آپ کلک کریں گے یہ پاتھ کو ایڈ کرتا جائے گا، ٹھیک ہے. ایڈ کرنے کے بعد آپ نے جسٹ کلک کر دیا، ٹھیک ہے. تو یہ لینتھ آپ کو بتا رہا ہے 854 میٹر ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو ہم جسٹ اوکے کریں گے تو یہ ہمارا ٹیسٹ نام کا پاتھ یہاں سے لگ چکا ہے، ٹھیک ہے. یہ 854 میٹر لائن ہے، ٹھیک ہے، اس کی جو لینتھ ہے. تو ایکچوئل میں سائڈ میں بھی اتنی ہوگی، اس میں اتنا کوئی فرق نہیں ہوگا. تو سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس پاتھ پہ رائٹ کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر نہیں، ٹھیک ہے. اس کی ٹیسٹ پاتھ جو آپ نے لگایا ابھی اس پہ آپ تھوڑا سا آپ کو زیادہ نظر آ رہا ہے، میں اس کو تھوڑا سا کلوز کرتا ہوں، ٹھیک ہے. تو اس کو کھولیں گے تو یہ ہمارا تھا ٹیسٹ پاتھ، ٹھیک ہے. اس کو آپ رائٹ کلک کریں گے اس کے اوپر اور سب سے لاسٹ پہ پراپرٹی سے اوپر شو ایلیویشن پروفائل ہے، ٹھیک ہے. یہ چیز کیا ہے اصل میں، جیسے ہی آپ اس پروفائل کے اوپر آئیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ اوپر سے یہاں سے آپ کا جو ایرو ہے نا، ٹھیک ہے، وہ ہلے گا. تو میں جسٹ اس پہ سمپلی کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ میں اس کو تھوڑا سا یہاں پہ زوم کروں تو یہاں پہ آپ کو ایرو نظر آئے گا. جیسے ہی میں یہاں سے اس کو 0 پہ سٹارٹ کروں گا تو بتا رہا ہے کہ جو آپ کا جو یہاں پہ 0 میٹر ہے وہ 535 میٹر اس کی ہائٹ ہے، اور جو آگے جگہ اپ ہو رہی ہے وہ 10% کے حساب سے جگہ اپ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. آپ کو یہاں پہ اسٹریٹ لائن نظر آ رہی ہے. تو بات کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ جب آپ یہاں سے اس کے NGL لے کے آئیں گے تو یہاں پہ اگر یہ شو کر رہا ہے 10%، 8%، ٹھیک ہے، اس کے حساب سے، اور آپ وہاں سے لے کے آ جائیں کچھ غلط، تو بجائے آپ کے ساتھ کنسلٹنٹ سائٹ پہ جانے کے یہیں بیٹھ کے وہ اس چیز کو دیکھ لے گا، ٹھیک ہے. یہیں پہ اس کو دیکھ لے گا کہ آپ کے کام میں کتنا فرق ہے. اور یہ اکثر بعض اوقات اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ NGL لے کے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ پروفائل کریٹ کرتے ہیں اس کی NGL کی لائن، تو جب کنسلٹنٹ یا امانہ میں آپ اس کو سبمٹ کرواتے ہیں تو وہ وہیں سے اس جو NGL کی جو لائن ہوگی جو اس کا نیچرل پروفائل ہوگا اور جو اس کا پروفائل ہوگا، ٹھیک ہے، اس میں اتنا ڈفرینس نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. تو یہ اصل میں ہے کہ یہ 535 سے سٹارٹ ہو رہا ہے، جیسے جیسے آپ اس کو اپ کریں گے تو وہاں سے یہ اپ ہوتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. اور جیسے جیسے آپ ڈاؤن کریں گے تو آپ کے ساتھ آپ کا جو گریڈ ہے وہ مائنس میں ہوتا چلا جائے گا. سب سے اوپر یہ لکھا ہوا ہے گراف ایوریج میکسیمم ایلیویشن، اس کو 535.47 ہے اور 557 تک اس کا لاسٹ ہے، ٹھیک ہے. میکسیمم سلوپ بتا رہا ہے کہ 11.2% ہے، ٹھیک ہے، اور منیمم سلوپ جو ہے وہ 8.3% ہے. ایوریج سلوپ جو آ رہی ہے وہ 4% آ رہی ہے. تو یہ آپ انشاءاللہ جب آپ آ کے پروفائل بنائیں گے آٹو کیڈ میں، سول 3D میں، تو ان پروفائل کو چیک کرنے کے لیے بہت اچھی چیز ہے. تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے اس گوگل ارتھ سے ہم کیسے کوآرڈینیٹ امپورٹ کرتے ہیں ایکسل میں اور پھر آٹو کیڈ سول 3D میں. تو اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں، اور جانے سے پہلے وہی چیز کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. یہ میرا فیس بک پیج ہے، اس کا لنک میں ویڈیو میں انشاءاللہ نیچے دے دوں گا. تو وہاں پہ آپ تھوڑا سا نیٹ کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ جا کے یوٹیوب میں CIVILSURVEYOR007 ٹائپ کریں گے تو وہ آپ کو میرے پیج پہ لے جائے گا، ٹھیک ہے. یہاں سے آپ مدثر علی منج کے پیج کو کلک کریں گے تو آپ میرے چینل پہ پہنچ جائیں گے. یہاں پہ آپ پلے لسٹ میں جا کے میری مکمل پلے لسٹ کو وزٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو بجائے اس کمنٹ کرنے کے اس ڈسکشن میں جائیں اور یہاں پہ آپ کوئی بھی چیز کمنٹ کریں تو میں آپ کا یہاں سے آپ کو جواب دوں گا. اور یہ میرا فیس بک پیج ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ کوئی چیزیں کر سکتے ہیں. تو اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں. اوکے، خدا حافظ.